آج عید الاضحیٰ سن 1442 ہجری کا عید کا یہ تیسرا دن مسلمانان عالم آج بھی جو قربانیاں کر چکے وہ تو کر چکے، جنہوں نے نہیں کی آج آخری دن وہ قربانیوں جیسے عظیم عمل میں مصروف ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی ان قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور دینی اعتبار سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کے لیے، قرآن کریم کے لیے، اپنے مذہب اسلام کے لیے اگر کبھی دنیا میں ہماری قربانی کی ضرورت پڑے تو اللہ ہمیں وہاں پر بھی اسی طرح دینی جذبے کے ساتھ پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ کا ہم پر یہ لاکھ انعام ہے اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت میں پیدا فرمایا۔ دنیا میں اور بھی قومیں ہیں جو اپنی نسبتیں، اپنا تعلق، اپنا واسطہ، اپنی رشتہ داری حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن دو قومیں ایسی ہیں جو پیش ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے عقیدے پر، ان کے طریقے پر، ان کے ماننے والوں میں۔ عیسائی وہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت میں سے، اور مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت میں سے۔ تو یہ تین قومیں آپس میں مذہب کی بنیاد پر متفق نہیں، مسئلے کی بنیاد پر متفق نہیں، توحید کی بنیاد پر متفق نہیں، سنت کی بنیاد پر متفق نہیں، شخصیت کی بنیاد پر متفق ہے، مشترک ہے، اور وہ شخصیت جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ لیکن اگر یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں اپنے آپ کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جوڑنے کا، اور ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے۔ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، تیسرا سپارہ، ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، وہ کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما،
وہ یکسو پیغمبر، مسلم پیغمبر، اطاعت والے، وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے وہ۔ ہمارے دین اسلام کے چند اصول ہیں، اور ان میں سے 3 اصول وہ بنیادی اصول ہیں جن میں سے میں آج ایک پر مختصراً کچھ بات کروں گا۔ 3 اصول: توحید، ہجرت، قربانی۔ یہ 3 اصول۔ توحید اصول کو ابراہیم علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا، اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا۔ ہجرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ کی، اور ہجرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پورے کنبے قبیلے کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام نے بھی پیش کی اللہ کے حضور، اور قربانیوں کی ایک تاریخ کو رقم کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء وہ توحید کے پیکر تھے، انہوں نے توحید کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی توحید بھی ایک عجیب انداز کی توحید تھی۔ پوری قوم سے ٹکر لی، پورے خاندان سے ٹکر لی، پوری برادری سے ٹکر لی۔ وقت کا بادشاہ وہ کتنا مخالف، اور پھر گھر کا اپنا سربراہ جن کے نطفے سے پیدا ہوئے ابراہیم، ان کا والد، وہ بھی ان کے مخالف ہو گیا۔ قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے سورہ مریم کے اندر، چھٹے رکوع کے اندر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ۔ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ کا سچا نبی تھا، اللہ کا سچا نبی، اور اس سچے نبی نے کیا کیا؟ اذ قال لأبیہ، اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، لما تعبدو، جن بتوں کو آپ پوجتے ہو، جن بتوں کی آپ عبادت کرتے ہو، جن بتوں کے سامنے آپ جھکتے ہو، جن بتوں کو آپ اپنے ہاتھ سے خود بناتے ہو، جن بتوں کو آپ اپنی دعاؤں میں پکارتے ہو، جن بتوں کے سامنے آپ ماتھا ٹیکتے ہو، جن بتوں کے آگے آپ جھکتے ہو، اے میرے ابا جان، 3 باتیں ارشاد فرمائی، ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ ابا جان یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، اور یہ آپ کی مدد کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ اب گالی تو کوئی نہیں دی، گالی تو کوئی نہیں دی، خالی یہی کہا کہ یہ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔
اور یہ صحیح بات تھی، کوئی ایسی غلط بات تھی نہیں، لیکن مشرک پر یہ گالی سے بڑھ کر پڑی۔ اس لیے کہ وہ شرک کے پجاری جو شرک کا زنگ لے چکے، ان پر شرک کا غبار پڑ چکا، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں مار دیا جائے، ہمیں ختم کر دیا جائے، ہماری گردنوں کو اڑا دیا جائے، لیکن ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہا جائے، ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس پر باپ بھی آگ بگولا ہو گیا، اور قرآن کہتا ہے کہ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ فَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہ آیا تو تجھے رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کر، علاقے سے ہی نہیں دنیا سے ہی ختم کر دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کو بتوں کی عبادت سے روکنا یہ بڑا سخت کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، پوری قوم مخالف ہو گئی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہ ہٹے، پیچھے نہ ہٹے کہ یہ کیا آپ، تو یہودی اپنے آپ کو جوڑتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، عیسائی جوڑتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، کہاں سے ٹھیک ہو گیا؟ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کا ہے کہ تین خدا ہیں، باپ بیٹا بھی ہے، خدا بھی ہے، اور روح القدس بھی ہے۔ اب وہ تین خداؤں میں کے قائل ہیں، جب اللہ کے لیے بیٹے کو مانیں گے تو پھر لازماً ہے کہ بیٹا بیوی کے بغیر نہیں آ سکتا، پھر بیوی کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، اور ہمارے عقیدے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی دیکھنے والا، اللہ کی سننے والا، اللہ کی جاننے والا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، یہ مشرک کا عقیدہ ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں۔ مسلمان ہر حال میں اپنے رب کو پکارتا ہے اور ببانگ دوہل کہتا ہے، جو ہو فرعون اسے خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو فرعون اسے خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال اسے انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہیں کناروں پر، ایسے بزدلوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی بندے کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ بھی تو مشکل کشا کہتے ہو، کس کو کہا؟ جی آپ لوگ علی مشکل کشا کہتے ہو۔ ہم نے کہا ہم نے تو کبھی نہیں کہا علی مشکل کشا، جو کہتے ہیں آپ جا کر ان سے پوچھو۔ مشکل کشا یہ تو مرکب ہے دو لفظوں کا، مشکل عربی کا لفظ ہے، کشا فارسی کا لفظ ہے۔ مشکل عربی کا لفظ ہے، کشا فارسی کا لفظ ہے، یہ تو گڈمڈ ہے۔ اور میرا علی وہ تو تھا پکا عربی نسل، وہ تو فارسی تھا نہیں، یہ تو تم نے ڈال دیا۔ اور یہودیوں تم ہمیں کہتے ہو کہ تمہارے عقیدے میں بگاڑ، بگاڑ تمہارے عقیدے میں،
ہمارا علی شیر خدا وہ تو تھا خالصتاً محمد عربی کا سچا جانثار، اور یہودیوں گڑبڑ تم نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، واپسی آئے تو دیکھا کہ تم نے سامری نے ایک بچڑا بنا دیا اور تم اس کو پوجتے تھے، اس جانور کی عبادت کرنا شروع کر دی، اس جانور کی عبادت کرنا، اور جو جانور کی عبادت کرے اس کا ابراہیم اور جناب محمد رسول اللہ سے تعلق مشکل ہے۔ وہ وہاں پر بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی اور تم نے یہاں پر گھوڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ ہم تو نہ بچڑے کی عبادت کرتے ہیں نہ گھوڑے کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے لیے ہمیں میرے نبی نے بتلا دیا کہ بس صرف اللہ ہی کی عبادت۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں بتلا گئے، سمجھا گئے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنے باپ کو گالی نہیں دی۔ یہ قرآن میرے سامنے 16واں سپارہ سورہ مریم میں ابراہیم نے اپنے والد کو صرف اتنا کہا، اذ قال لأبیہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبد، جس کو آپ پوچھتے ہو، لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ 3 باتیں کہی ہیں، نہ تو یہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ سننے والا ہے، وہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ جب پتھر کو مارا، اس کے اندر سے پتھر نکلا، پھر توڑا، پھر پتھر نکلا، اندر سے چونٹی نکلی جس کے منہ میں سبز پتا، اور وہ چونٹی کہہ رہی تھی سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی۔ چونٹی کہتی ہے پاک ہے میرا اللہ جو مجھے ان بند پتھروں میں بھی دیکھتا ہے اور میرے کلام کو سنتا ہے۔ میں جدھر رہتی ہوں، چونٹی کہتی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میری جگہ کو بھی دیکھ رہا ہے، میری جگہ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں ہمارا تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا، نہیں جی ہماری اللہ سنتا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کافر کی بھی سنتا ہے، اللہ مشرک کی بھی سنتا ہے، اللہ یہودی کی بھی سنتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول بن گیا کہ نہیں جی کسی سے ملنا ہو چپڑاسی سے ملنا پڑے گا، کلرک سے ملنا پڑے گا، نیچے کے بندے سے ملنا پڑے گا، تب جا کر اوپر تک رسائی ہوگی۔ اللہ کے ہاں یہ مثالیں نہیں چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کی سنتا ہے۔ سنانے والا اپنی دل کی عطا گہرائیوں سے اللہ کو سنوائے اور دیکھے کہ وہ رب جب ایک جانوروں کی سنتا ہے تو انسانوں کی کیوں نہیں سن سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، آج قربانی کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، میں نے کہا 3 چیزوں میں ہم متفق ہیں، ہم مسلمان، یہودی، عیسائی، اور وہ متفق ہیں صرف شخصیت کی بنا پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کہ یہودی کہتے ہیں ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، عیسائی بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ۔ نہ تو یہودی ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، نہ عیسائی ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ مسلمان تھے، وہ مسلم تھے۔ تو مسلمانان عالم جو قربانیاں کر رہے ہیں، اگر ان کے عقیدوں میں بگاڑ ہوا، مسلمانان عالم ان کے عقیدوں میں گڑبڑ ہوئی، تو قربانی کی قبولیت بھی مشکل ہو جائے گی۔
اس لیے کہ قربانی اس کی قبول جس کا عقیدہ بھی ابراہیم علیہ السلام والا، کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جناب محمد رسول اللہ نے بھی یہی عقیدہ سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہنے لگے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کوئی مدد کر سکتے، پوری قوم مخالف ہو گئی۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ کے اندر رہے، قریش کے درمیان میں رہے، اور وہ قریشی، وہ مکہ کے کافر، وہ مکہ کے مشرک، وہ سب پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر کسی کو صادق سمجھتے نہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کو امین سمجھتے نہیں۔ لیکن 40 سال کے بعد جب پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر بلایا سب کو، اور بلا کر کہا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیسے پاتے ہو تم؟ سب نے کہا آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی صادق نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی امین ہے نہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، توحید کی دعوت دے دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا لیا، اللہ کی الوہیت کی طرف بلا لیا۔ پوری قوم مخالف ہو گئی، گالی تو کوئی نہیں دی، صرف اتنا کہا یہ جو تم نے 360 بت بنا کے رکھے ہیں، 360 بت آپ کو بھی پتہ ہے، سب جانتے ہیں، سال کے 360 دن، ہر دن کا خدا الگ، کیا مذہب ہے؟ جب پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، وہ جو آپ کو صادق سمجھتے تھے، وہ جو آپ کو امین سمجھتے تھے، وہ سب آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ حالانکہ آپ نے حملہ کوئی نہیں کیا، آپ نے گالی کوئی نہیں دی، آپ نے اور کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ اللہ کی توحید پر آ جاؤ، سارے مخالف۔ اور آپ علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں، ان سے پہلے پوچھا، آپ نے سنا ہوگا، کیا میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج آ رہی ہے تم پر حملہ کرنے والی؟ کہنے والوں نے کہا، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا نظر تو کچھ نہیں آ رہی، لیکن آپ کہتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اس پہاڑ سے فوج آ رہی ہوگی، اتنا یقین۔ لیکن جب بات توحید کی آئی، جب بات اللہ کی وحدانیت کی آئی، تو سب جان کے دشمن ہو گئے۔ تو توحید یہ ہمارے دین کا سب سے پہلا اصول ہے، پہلا اصول ہے۔ اور آج تو نہ جانے ہم نے بھی کتنے سارے خداؤں کو بنا ڈالا، کسی کے مسئلے کے لیے کوئی پیر ہے، کسی کے مسئلے کے لیے کوئی بزرگ ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، نہیں جھکتا تو رب العالمین کے سامنے نہیں جھک پا رہا۔ وہ ایک سجدہ جو تجھے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ اور کسی عاشق نے کہا عجیب لطف ہے اس سجدے کے اندر، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر اٹھتا ہوں، اتنا اوپر اٹھتا ہوں۔ تو پہلا اصول وہ توحید ہے، اور دوسرا اور تیسرا انشاءاللہ آئندہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین مرتے دم تک ہم سب کو توحید پر قائم اور دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔